میں نے سوچا میں بھی پیچھے کیوں رہوں, میں بھی اپنا تھوڑا سا حصہ ڈالوں ہے. اب ظاہر پسند تو ہے, اللہ اس قابل کر بھی دے. تو میں نے بھی اپنی 3 چیزیں محبوب ذکر کی. حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ النظر إِلَى وجه الوالدین وتقبیلہ, والدین کے چہرے انور کو دیکھ رہا اور اس کو بوسہ دینا, یہ مجھے بہت محبوب. اور میں زندگی میں بہت کیا, اور آج سوچتے میں نے کم کیا. میرے باپ جیسا محدث العصر جب وہ آتے تھے, میں کہتا تھا امام غزالی آ رہا ہے. اللہ نے وہ ان کی خوبصورتی, وہ شان و وجاہت دے رکھی تھی. وہ چلے آ رہے, میں سب بھائیوں کہتا ابا جی آ رہے, ابا جی امام غزالی آ رہا ہے. سب ہنستے خوش ہوتے. تو والد صاحب مجھے پوچھتے سب کو, کیا بات ہوا, کیا بات ہوا, کیونکہ ترکی تھے نا, ٹرکش تھے, لے جا کہ کیا بات ہوا. تو ماں ہماری کہتی منیر کہہ رہا آپ کو دیکھ کے کہ امام غزالی آ رہا ہے. تو ہنستے, اچھا مجھ کو امام غزالی کہتا ہے, اچھا. تو عجیب علم و معرفت کا پہاڑ, اللہ اکبر, کیا بات ہے. النظر الی وجه الوالدین و تقبیلہ. چنانچہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پر حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بہاول نگر میں جب وہ خطاب کیا, بیان کیا, اور کیا فرمایا کہ مولانا نیاز محمد ختنی البخاری واقعی عالم تھے, یہ الفاظ بولے. تو اس کے بعد مجمع کو دیکھا, فرمایا تم لوگ حیران ہو رہے ہوگے کہ میں نے کوئی خاص بڑے لمبے چوڑے القابات اور تعریف نہیں کی. میں نے کہا واقعی عالم تھے, یہ بات میں نے کہی ہے. تو فرمایا کہ میں نے اتنی بڑی بات کی ہے کہ امام غزالی اور امام ابن حجر جیسے جو لوگ ہیں ان کی فہرست میں لا کے کھڑا کر دیا ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دل سے علوم کو پیش کرتے ہیں. ہم عالم نہیں, ہم ناقل ہیں. کتابوں میں جو لکھا اس کو پڑھا, نقل کر دیا کتابوں میں. ہم ناقل ہیں, ہم عالم نہیں ہیں. عالم مولانا نیاز محمد جیسے لوگ تھے, جب علم و معرفت گفتگو کرتے تھے اپنے قلب سے علم و معرفت پیش کرتے تھے, کیونکہ ان کے علم و معرفت کی کتنے نکات جب ہم نے ان کو سنائے اور حضرت اپنے مضمون میں بھی نقل کیے تو فرمایا کہ یہ علم و معرفت کے ایسے نکات تو کبھی سنے نہیں. اور مجھے یاد ہے کہ مجھے سب سے زیادہ ان کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع ملا تو والد صاحب جب کوئی بات کہتے تھے فرمایا یہ میرا دل کا بات ہے, اپنے لہجے میں میرا دل کا بات ہے, یہ کتابوں میں نہیں ملے گا, یہ میرا دل کا بات ہے, کتابوں میں نہیں ملے گا. اور میں نے واقعی پھر وہ دل کی باتیں جب جہاں جہاں دنیا میں بیان کی ہیں, بڑے بڑے اہل علم اٹھ کے پوچھتے کہ یہ آپ نے کہاں سے لیا, کہا جی میرے والد صاحب نے. کہا کہ واقعی یہ پھر ان کی دلی کی بات ہے, یہ ہم نے آج تک ایسے نکات سنے نہیں ہیں. میں نے بنگلہ دیش میں 93 میں گیا, مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ علماء کا وفد تھا. تو وہاں مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ مجھے کہا کہ جمعے کا بیان تم کرو, کیونکہ ان حضرت سے کہا تھا. تو مجھے کہا تم بیان کرو. اب بڑے بڑے وہاں مفتی اعظم بڑے محدث بیٹھے ہیں, وہ آپ کو پتہ طلباء. اب مجھے کہا آپ بیان کرو. تو حضرت نے پہلے اور بعض علماء سے کہا کہ تم کرو, تو سب نے کہا نہیں جی حضرت آپ کی موجودگی میں ہم نہیں کر سکتے, کہ اس وفد میں مفتی نظام الدین شامزی بھی تھے, مفتی جمیل خان بھی تھے, مولانا سید جلال پوری بھی تھے, یہ بڑے سب حضرات ساتھ تھے. ہر ایک کو حضرت نے کہا, سب نے کہا نہیں جی نہیں آپ کے ہوتے ہم تو نہیں بیان کر سکتے. سب نے معذرت کر لی. تو مجھے کہا کہ چلو پھر مولانا منیر تم بیان کرو. اب میں طالب علم تھا سب, تو ان میں نے بیان کیا. میں نے سوچا کہ بھئی یہاں تو بات پھر بڑوں کی چلے گی. میں پھر والد صاحب کے نکات بیان کیے. سورۃ والتین کی جو تفسیر والد صاحب نے کی تھی, سورۃ والتین کی وہ تفسیر میں نے بیان کی. جب میں نے وہ تفسیر بیان کی, ایسی یونیک تفسیر ہے کہ بہت درسوں کے اندر آ چکی ہے. تو جناب وہ اہل علم حیران ہو گئے اتنے, اور اس کے بعد مجھے چومنے لگے. تو آ کے جو ہے وہ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب سے کہنے لگے, وہاں کے مفتی اعظم آ کے کہنے لگے مولانا مفتی منیر صاحب تو علم کا سمندر ہے, علم کا سمندر ہے. یعنی انہیں والد صاحب کی باتیں جو نقل کی, علم کا سمندر ہے. تو حضرت بہت ہنسے, حضرت اچھا علم کا سمندر, کہتا مجھے پتا تھا تبھی میں نے اس سے بیان کروایا. تو میں نے کہا مولانا آمین بھی کرتے ہیں, جو آپ مجھے کہہ رہے اللہ بنا دے سمندر. میں تو والد صاحب کی نکات آپ کو بیان کی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس مدرسے کے دور حدیث کے طلباء وہ مجھے ملے, کہا جی آپ ہمیں بخاری کا کچھ حصہ پڑھا دیں, کیونکہ میں نے بخاری کا بہت سا حصہ والد صاحب سے پڑھا, اور والد صاحب کے بڑے اس میں نکات ہیں عجیب و غریب. تو اب میں عشاء کی نماز پڑھ کے آئے تو دورہ حدیث کے اندر
اور دورہ حدیث کے اندر 500 طلبہ، کہ وہاں بہت دورہ حدیث میں 5-5 ہزار طلبہ ہوتے ہیں، وہ 500 ہزار طلبہ بیٹھے ہیں اور میں مسجد میں بیٹھا ہوں، بخاری کھلی ہوئی ہے۔ تو اب میں نے کہا ٹھیک ہے عبارت پڑھو بھی، اب شروع باب الوحی سے شروع کرو۔ اب وہ عبارت پڑھی، ادھر حضرت لدھیانوی شہید اور یہ سارے علماء کا وفد اور باقی جو میزبان حضرات دیر سے مسجد سے آئے۔ جب وہ حضرت آئے تو دیکھا کہ رات کا وقت ہے، یہ درسگاہ کی لائٹ جلی ہے دورہ حدیث کی۔ تو مولانا یوسف لدھیانوی صاحب نے پوچھا میزبانوں سے، بھائی یہاں کیا ہو رہا ہے؟ رات کو بھی کلاسیں ہوتی ہیں؟ کہا جی نہیں، کلاسیں نہیں ہو رہی، مفتی منیر صاحب کا صبح کا بیان جمعہ کو سنا تو دورہ حدیث والے پکڑ کے لے گئے کہ ہمیں بخاری شریف پڑھائیں۔ تو کہتا اچھا، اب وہ حضرت آئے، اب میں یہاں بیٹھا پڑھا تو حضرت دروازے کے پاس آئے، جیسے سارے مفتی نظام الدین، مولوی سید جعفری، پورا وفد ایسی اندر ہوا، تو میں ایک دم میں یوں کھڑا ہونے لگا، تو حضرت ایسی نے بیٹھو بیٹھو بیٹھو، کہا کہ میاں بس ہم تو دیکھنے آئے تھے کہ رات کے وقت یہ جگمگ جگمگ جو ہو رہا ہے، یہ کون ہے یہاں بیٹھے علم و معرفت بیان کر رہا ہے، تو یہ دیکھ رہے آئے تھے، بیٹھ جاؤ پڑھاؤ کرو۔ پھر میں نے والد صاحب کو نکات وہاں بیان کیے، تو دور حدیث کے طلباء اشش کرنے لگے۔ تو یہ وہ میرا باپ جب محدث الاثر، علم و معرفت کا امام اللہ تعالیٰ، تو بس اور پھر ان کے ساتھ محبت کا عالم یہی تھا کہ بس وہ ماں ہے میری، وہ ہاشمی سید زادی تھی، والد میرے بخاری ہیں، وہ حسنی سید ہیں، والدہ میری ہاشمی سید ہے، یہ حسینی سید ہیں، حسن حسینی دونوں نسبت نصیب ہو گئی۔ تو جناب، تو میں اپنے والدین سے عشق کرتا تھا، بس جب آنا ماتھا چوم لینا، ہاتھ چوم لینے۔ ماں کہتی کیوں ہمیں چومتا ہے، اب ہم کس قابل کہیں ہیں؟ میں کہتی اماں بس اسی چومنے میں مجھے مل جائے کچھ۔ اور آج جو میں سوچتا ہوں میں نے کم چوما، زیادہ چومتا۔ یہ وہ رشتے ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، وہ قدر کر لیں، ہاتھ چومیں، ماتھے چومیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دولت دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ یہ واحد دولت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے محبت کی نظر سے اپنے والدین کو یا کسی ایک کو دیکھا، اس کو مقبول حج عمرے کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ مقبول حج آپ خود کر کے آئیں تو پتہ نہیں مقبول ہوگا کہ نہیں، لیکن ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے اگر دیکھ لیا تو مقبول حج عمرے کا ثواب آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں جی ہم تو صبح شام ماں باپ کو گھر میں دیکھتے ہیں۔ نہیں، یہ دیکھنا مراد نہیں ہے، وہ ایک خاص نظر محبت کی ہوتی ہے، وہ صرف میں ہی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میں نے وہ نظریں بہت ڈالی، میں نے وہ محبت اس نظر سے میں نے بہت دیکھا ہے، اور پھر جا کے ماتھا چوما۔ میرا باپ جو بخاری شریف کا مطالعہ کر رہا ہوتا، میں دیکھتا ایسا انوارات برسے شخصیت پہ، کیا چہرے کا نور، کیا شخصیت۔ میں جاتا محبت سے دیکھتا، ابا جی کا ماتھا چوم لیتا، جیسے ماتھا چومتا کیا بات ہے، کیا ہوا مگر نہیں کچھ نہیں ابا جی، کچھ نہیں ہوا، بس ایسی میں نے ویسے بوسہ لی۔ اچھا ٹھیک ہے ایسے جبالیاتی رنگ تھا اس کے اندر۔ تو یہ میری ان کو چہرہ انور کو دیکھنا اور بوسہ دینا، یہ میری محبوب۔ وہ انفاق و مال اللہ فی حبہ، اللہ کی محبت کے لیے مال خرچ کرنا، یہ میرا محبوب مشغلہ ہے۔ بس دینے میں مجھے وہ لطف ہے جو لینے میں نہیں آتا، دینے میں وہ لطف آتا جو لینے میں نہیں آتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھا تھا کہ اے ابراہیم تجھے پتہ میں نے تجھے اپنا خلیل کیوں بنایا؟ کہ اے رب کریم تو دانا بینا ہے، مجھے تو پتہ نہیں۔ کہ میں نے اس لیے تجھے اپنا دوست بنایا کہ تجھے دینے میں وہ مزہ آتا ہے جو لینے میں نہیں آتا، جو دے کر خوش ہوتا ہے لے کر خوش نہیں ہوتا۔ فرمایا بس اسی تیری ادا نے مجھے تیرا دوست بنا دیا۔ تو الحمدللہ اس ادا کی نقل کی کوشش کرتا ہوں، بس میرا وہ کیفیت ہے، بس دینے میں جو مزہ آتا ہے لینے میں نہیں آتا۔ اس لیے یہ دوسری چیز میری محبوب ہے۔ انفاق و مال اللہ، اللہ کے دیا ہوا مال، میرے کون سی فیکٹریاں چلتی ہیں، اللہ کا دیا مال اللہ کا خزانہ غیب سے دیتا ہے، اللہ کے لیے خرچ کرتا ہوں، اس میں جو لطف آتا ہے، جو تسکین ملتی ہے، سبحان اللہ، یہ محبوب۔ اور تیسرا، قیام اللیل فی حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں راتوں کو کھڑا ہونا، جاگنا، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ کہیں اللہ کی محبت کے لیے نعرے لگا کے گڑگڑانا، اور کہیں دلائل و خیرات کی تلاوت کرتے ہوئے گڑ گڑانا اور رونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیج کے تڑپنا۔ فرمایا کہ مطلب عرض یہ کہ یہ مجھے محبوب ہے، قیام اللیل فی حب اللہ و رسولہ، گھنٹوں اسی میں گزر جاتا ہے۔ فرمایا یہ مجھے یہ محبوب، یہ تین چیزیں مجھے محبوب ہیں۔ النظر الی وجہ الوالدین و تقبیلہ، انفاق مال اللہ فی حبہ، و قیام اللیل فی حب اللہ و رسولہ۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی ہمیں اس نقل کو اصل بنا کے اس عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔